میرے ساتھیوں، ادب کا ایک لحاظ ہوتا ہے، بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھو، سید کائنات کے بارے میں کوئی بات کبھی مت سننا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو، یعنی بچوں ایک بات تم کہ میرے بچے ہو، میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی صحیح تربیت کروں. اور بچوں یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ کیا آپ نے کبھی بات سنی تھی کہ سیدہ کائنات سے کوئی خطا ہو سکتی ہے؟ خطا ہوئی ہے کہ بات تو الگ رہ گئی، ہو سکنے کا لفظ بھی آپ نے سنا نہیں تھا. حالانکہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ محفوظین میں سے ہیں، امکان ہونا الگ بات ہوتی ہے، وقوع کا ہونا الگ بات ہوتا ہے، مگر وہ لفظ آپ نے سنا نہیں تھا. لیکن اور یہ کہ ہم نے دا علم فاؤنڈیشن کے اندر جو میں نے سب سے بڑا جو اعتراض جو میں نے کیا تھا، جب وہ نصاب میرے پاس آیا اور جس نصاب کو ہم نے یکسر تبدیل کر دیا، چینج کر دیا الحمدللہ، اس میں یہ بات آ رہی تھی انبیاء سے خطا ہوئی تو یہ ہو گیا، پھر یہ ہوا. ہم نے کہا یہ لفظ نکالو، خطا کا لفظ انبیاء کے بارے میں. میرے ساتھیوں، اس بات پر ہم جھگڑ گئے، لڑ گئے، اور ہم نے نکلوا دیا. اور آج اہل سنت کہلانے والا شخص اسی خطا کے لفظ کو خطا اجتہادی میں بدل کر اور انبیاء کے لیے ہر جگہ پر ثابت کرتا پھر رہا ہے، صرف اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے. کتنی افسوسناک بات. انبیاء کے لیے خطا ثابت کرو، لوگوں میں پھیلاؤ تاکہ لوگ مجھے بری سمجھیں. اور وہ خطا کیا، دانا کھا لیا آدم علیہ السلام نے. پیارے بھائیو، یہ خطا ہے. بھئی اگر کسی نے اس امر کو خطا اجتہادی کہہ بھی دیا تو انبیاء کرام جو ہیں امور شریعہ میں واجب التقلید ہیں. میرا اپنا موقف کیا ہے اس بارے میں؟ میرا موقف ذرا سنو، غور سے سنو میرے بچوں. میرا موقف یہ ہے کہ امور شرعیہ میں انبیاء کرام سے خطا اجتہادی بھی نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب علی انبیاء کرام سے خطا اجتہادی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلے کو بدل دیا، میں یہ کہتا ہوں کہ انبیاء کرام سے خطا اجتہادی نہیں ہوئی. یہ تو کہہ رہا ہے، یہ بدلنا اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک آیت آ کر دوسری آیت کو بدل دیتی ہے. میں اس کو ناسخ منسوخ میں لے کر جاتا ہوں، میں اس کو خطا اجتہادی میں نہیں لے کر جاتا. امور شرعیہ کے اندر، امور شریعہ میں بالخصوص انبیاء کرام میں ہیں وہ واجب التقلید ہیں بالخصوص، اور باقی امور میں بالعموم. بس میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ باقی امور میں بالعموم اور امور شریعہ میں بالخصوص. ہاں، یہ بات ذہن میں رکھو. پیارے بچوں، یہ دانا کھا لیا تو یہ خطا اجتہادی ہو. کوئی کسی بات علماء نے اگر قول کر بھی لیا تو اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے ان کے اقوال کو دکھا کر پیش کرنا. سارے انبیاء کرام کی شان میں گستاخی ہوتی چلی جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مجھے لوگ بری سمجھیں. جیسے افسوسناک بات ہے. کوئی شخص اگر اپنے گناہ کو ڈھانپنے کے لیے اگر کسی عام مسلمان شخص کی غلطی کو پیش کرتا ہے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. چیزائے کہ انبیاء کرام جیسی معصوم ہستیوں کے کسی امر کو اس طرح سے پیش کرے کہ میری غلطی چھوٹ جائے، اس کے اندر کتنے افسوسناک بات ہے. سمجھانی بات نہیں آ رہی آپ کو؟ میرے شیخ، میرے مرشد صاحب روضہ علی رحمت الرضوان نے خانوال میں 1 گھنٹے کی تقریر فرمائی، اور اس کا خلاصہ ایک شخص نے 2 ورقوں میں تحریر کر دیا. اب اس پر یہ بات کہنا کہ جناب علی، میں نے لکھا کہ بھئی یہ ان کی تقریر ہے، اس کا خلاصہ بندے نے اپنے طور پر لکھا ہے، اس بات کو ہمارے شیخ کی طرف منسوخ کرنا جوں کا تو درست نہیں ہے.
کیونکہ 1 گھنٹے کی تقریر 2 ورقوں میں نہیں آ سکتی، میری بات نہیں آ رہی۔ اس پر پھر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جناب یہ ان کی تحریر ہے، جبکہ وہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ خلاصہ تقریر خانوال میں کی جانے والی تقریر کا یہ خلاصہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے، اور پھر کوئی شخص جھوٹ بولے اور یہ کہے کہ نہیں جناب یہ ان کی تحریر ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے اہل سنت پر، اور میرے شیخ میرے مرشد پر کتنا بڑا بہتان باندھا اس شخص نے۔ اب سوچو تو صحیح پہلے بچوں اور تو کرو۔ اب وہ مشکلات الحدیث کتاب یہاں پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، ناصر تمہیں دکھا دے گا، یہ کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے جانا۔ وہ کتاب بھی لوگوں کو پھنسانے پیش کی جا رہی ہے، یہ کہا بھی جا رہا ہے تحریریں ان کی، عجیب سی بات ہے، نیچے لکھا ہوئے تقریر ہے۔ اب ہر ایک بندہ آنکھیں تو نہیں دیکھے گا جناب مولانا ذرا دکھائیے تحریر ہے یہ تقریر ہے۔ اس قدر بڑی غلط بیانیاں، افسوسناک بات ہے، افسوسناک بات ہے، افسوسناک بات ہے۔ میرے بچوں بہرحال یہ وجہ میں رکھو، تم غزالی زمان کے سائے تلے ہو، ان کا سایہ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، یہاں پر بھی رہے گا، قبر میں بھی رہے گا اور حشر میں بھی رہے گا۔